مفتی صاحب آپ کیا پیغام دیجیے گا، کیا پیغام ہے اعراض کا، اور بطور خاص حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ علم دین کی اہمیت ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، ہم ان کی اگر زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ سب کے سب ہمیں باقاعدہ علم دین حاصل کرتے نظر آتے ہیں. وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کسب کرتے ہیں. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، تو وہ باقاعدہ کسب کرتے ہیں. وہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، پے علم چون شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت، کہ علم کی خاطر اپنے آپ کو شمع کی طرح جلا دو، کیونکہ بغیر علم کے کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا. خدا کو پہچاننے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو حضرت بابا صاحب کی زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بابا صاحب باقاعدہ عربی سیکھتے نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ فارسی سیکھتے نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ اردو سیکھتے نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ انگریزی سیکھتے بھی نظر آ رہے ہیں. اور اس انگریزی کا مرجع بھی ذات ہے، ذات خدا، اس کو بھی وہ ادھر ہی لے کر جا رہے ہیں. اور جیسے بھی حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اقبال کے اشعار پڑھے تو اقبال کے اشعار کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ جو علم اور عشق کا تقابل کر رہا ہے تو وہ اس علم کا عشق سے تقابل کر رہا ہے کہ جو علم خالی ہے از عشق کو، ورنہ جو حقیقی علم ہے، جو دین کا علم ہے، علم تو وہی ہے جو عشق تک لے کے جائے. جو علم عشق سے خالی ہو تو وہ علم جو ہے وہ ایسا علم ہی نہیں ہے. جسد بلا روح ہے، جیسے جسم میں سے روح نکال لی جائے تو اگر علم میں سے عشق نکال دیا جائے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ جسم بغیر روح کے ہے. ایک یہ بات، اور دوسری بات خاص حضرت بابا صاحب کے حوالے سے کہ بابا صاحب کی آستانے پر کچھ لوگ وہ تھے کہ جو آ کر باقاعدہ ریاضت مجاہدہ کرتے تھے، اپنے دیگر معاملات چھوڑ کر آئے تھے. اب جب وہ چھوڑ کر آئے تو ایک دن آپس میں بیٹھے ہر بندہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے کہ میں نے فلاں چیز چھوڑی، میں نے فلاں چیز چھوڑی، میں نے فلاں قربانی دی، میں نے فلاں قربانی دی، اور یہاں آ کر میں ریاضت کر رہا ہوں، مجاہدہ کر رہا ہوں، رب سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں. تو بابا صاحب باہر تشریف لائے، ان کی اس گفتگو سے آپ کو یہ لگا کہ شاید یہ اپنی فضیلت جتانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے فوراً سورہ حجرات کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ محبوب تم پہ اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں، محبوب فرما دو مجھ پہ اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی. یہ کہہ کے اشارہ کر دیا ان کو اس بات کی طرف کہ تم جو قربانیاں دے کر آئے ہو یہ تمہارا رب پہ احسان نہیں ہے، یہ تمہارا دین پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اور اللہ نے تمہیں اس قربانی کی توفیق دی ہے. تو اس سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہو، دین کی خاطر قربانی دے رہا ہو، تو وہ اسے اپنا کمال نہ جانے، اپنے نفس پہ نہ پھولے، بلکہ اسے اللہ کی توفیق جانے، اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی طرف نظر نہ کرے، نظر اللہ کی طرف کرے. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ بابا صاحب کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا کہ بابا صاحب باقاعدہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی تلاوت کرتے تھے، اور صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ تدبر بھی کرتے تھے. آپ کی قرآن فہمی بھی اعلیٰ درجے کی تھی، تبھی تو آپ نے اس موقع پہ وہ آیت لے کر آئے، اس آیت سے استدلال کیا اور ان کو سمجھایا موقع کے مطابق. تو بزرگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ تلاوت کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، تدبر کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. تو ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اپنے تلاوت کے تعلق کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور تدبر کے تعلق کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ.